बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास। वीलॉग तो मैंने किसी और चीज़ पे करना था, लेकिन अभी जब इस वक्त मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूँ तो अभी मुझे ये ख़बर मिली है कि लंदन में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साहबजादे हैं हसन नवाज़, उनके ऑफ़िस में चंद नकाब पोशों ने घुसने की कोशिश की और कहा यह जाता है, मतलब इस बात पे यकीन कर रही है वहाँ की पुलिस कि उनमें से एक शख्स जो है वो असले के साथ था। बहरहाल उन्होंने घुसने की कोशिश की और उस वक़्त जब वो घुसने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक़्त वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब भी दफ्तर में मौजूद थे और उनके साथ साथ इसहाक डार साहब और आबद शेर अली भी मौजूद थे। पुलिस को खैर कॉल कर लिया गया है, पुलिस की इसकी छानबीन कर रही है और वहाँ पर जो CCTV फुटेज है उनको भी हासिल कर लिया गया है, वहाँ उससे भी मदद ली जा रही है। अच्छा, अब ये हमलावर कौन है? ज़ाहिर है लंदन के अंदर हर दूसरा जो है चौक चौराहा गली वो कैमरों की जद में रहता है और वहाँ पर कैमरे लगे हुए थे खुशकिस्मती से। तो वो नकाब पोश जो कोई भी होंगे वो मुझे कम अज़ कम इस बात का यकीन है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या उनकी शनाख्त कम अज़ कम हो जाएगी। वहाँ पर एक ऐसी फुटेज भी सामने आई है जो कि नासिर भट्ट साहब, वो जो जज अरशद मलिक की जिन्होंने वीडियो लीक की थी, वो एक कोई है अपना नीग्रो या काला जिसको कहते हैं, वो हबशी टाइप शख्स है, उससे पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, यहाँ क्या करने आए हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं। पहले उस शख्स ने कहा कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ, फिर उसने कहा कि जनाब मैंने ये नहीं कहा। तो फिर वो सारी जो है ना वो रिकॉर्डेड है, वो सारा कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है कैमरे ने। तो ये भी एक सिलसिला चल रहा है। बहरहाल इसमें यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है और अब वो हमलावर कौन है, क्या वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, क्या वो किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कौन लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, ये अब ज़ाहिर है कि जब सारी इस बात की छानबीन होगी तो फिर चीज़ें सामने आ जाएंगी। फ़िलहाल जो ये जिसको हम जर्नलिज्म में कहते हैं डेवलपिंग स्टोरी, तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। असूली तौर पर मुझे इस पर इस वक्त इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये एक इशू इतना बड़ा है कि मैंने सोचा कि इस पर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन तक ये पैगाम मैं जिन लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, जो लोग नवाज़ शरीफ के चाहने वाले हैं, जाहिर है कि उनके लिए एक बड़ी ख़बर है और जो नहीं भी चाहने वाले उनके लिए भी एक बड़ी ख़बर है, क्योंकि कुछ भी हो वो पाकिस्तान के 3 बार मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। तो उनके दफ्तर में या उनके बेटे के दफ्तर में उस वक़्त नकाब पोशों के घुसने की कोशिश करना, जिस वक़्त वहाँ पर नवाज़ शरीफ भी मौजूद हैं और फिर ये समझा जा रहा है या ये इस बात का यकीन से बात की जा रही है कि उनमें से एक शख्स जो है वो वेपन के साथ था, यानी असले के साथ था, तो फिर ये एक बहुत अजीब सी सूरत हाल बन जाती है। बहरहाल वो जब भी होगा उसकी तफ्तीश होगी, सामने आ जाएगी चीज़ें, क्योंकि वो बाहर लंदन है, लाहौर नहीं है कि यहाँ पे चीज़ें छुप जाती हैं, वहाँ पर अक्सर नहीं छुपती, सिवाय एक कत्ल केस जो हुआ था उसकी भी उन्होंने तहकीकात करके पता लगा लिया था कि खुरा कित्थे दिकर जाता है। तो वो खुरा जहाँ तक जाता था वो आपको मालूम है वो MKM के साबिक़ लीडर थे और उनका कत्ल हुआ था। बहरहाल इससे पहले कि मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊँ, मैं आपको इस सिलसिले में सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इससे पहले नवाज़ शरीफ के घर पर PTI के अरकान जो हैं वो कई बार एक किस्म के हमलावर हो चुके हैं। उनके घर के बाहर खड़े होकर वो नारे लगाते रहे हैं, आपको फुटेज आराम से मिल जाएगी YouTube के ऊपर, वहाँ पर वो नारे लगाते रहे हैं। और बेगम कुलथूम नवाज़ साहबा जब बीमार थी तो जिस जगह पर वो उनका इलाज हो रहा था या उनको रखा गया था उसके अंदर भी घुसने की कोशिश की थी और उसकी फुटेज भी सामने आई थी और वहाँ पर भी जाके इन्होंने शोर शराबा किया था। तो ये इसको मैं सिर्फ एक वाक़या बयान कर रहा हूँ ताकि जो शक जाता है पहली नज़र में किसी का भी वो इसी तरफ जाता है कि शायद PTI के कुछ लोग हैं जो अब चूँकि घबरा चुकी है PTI पूरी तरीके से और उनकी हुकूमत भी घबराई हुई है, तो ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने एक क्या कहते हैं कि जिसको अपने गुस्से को निकालने के लिए या अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हुए ये हरकत की होगी। ये सिर्फ मेरा गुमान है, मैं ये नहीं कह रहा कि PTI ने हरकत की है, लेकिन चूँकि PTI के लोग पहले ऐसा कर चुके हैं इसलिए पहला जो ध्यान जाता है वो उन्हीं की तरफ जाता है। बहरहाल जब तफ्तीश होगी सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। अब मैं आता हूँ अपने असल मौजू की तरफ। असल मौजू मेरा ये है कि जनाब ये शेर रशीद साहब जो हैं ये क्या कह रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं, और ये हुकूमत जो है ये सारी की सारी उदास सी क्यों है।
گھبرائی سے کیوں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ مایوسی کا شکار کیوں لگتی ہے؟ جو بھی وزیر، آج میں پنجاب اسمبلی گیا تھا، وہاں پر وزراء سے بھی صاحب سلام ہوئی، میں نے ارکان جو ان کے اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے بھی ان کے چہرے بھی دیکھے، ہر ایک کا چہرہ لٹکا جیسی، پتہ نہیں ان کو کیوں پریشانی سی ہے۔ وہ مجھے پھر شعر یاد آتا ہے اپنا ناصر کاظمی کا کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ کچھ اس طرح کی سین ہے کہ شہر جو ہے نا وہ سائیں سائیں کر رہا ہے ان کے خیال میں۔ بہرحال حکومتی حوالے سے تو میں نے جو چہرے دیکھے اس حوالے سے میں یہی بات کر سکتا ہوں، لیکن شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر گیٹ نمبر 4 کی پیداوار کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کئی بار کی ہے، اس لیے میں اس بات کو رپیٹ کر رہا ہوں تاکہ میں اگلا اپنا آرگومنٹ اس پہ بلڈ کرنا ہے۔ لیکن شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چند وزیروں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم ترین آدمی کے ساتھ ملاقات کی، اور اس کی ملاقات کو جو وزیر اعظم پاکستان ہیں عمران خان، انہوں نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا، اور ان کا یہ خیال ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان وزیروں سے ملاقات انہوں نے کیوں کی، انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح کا بیان جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کا منظر عام پر آیا ہے۔ اب شیخ رشید صاحب کون ہیں وہ میں بتا چکا ہوں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں، اور شیخ رشید جو ہے اس وقت کیا پنجابی میں کہتے ہیں، کسی کا تڑا کٹ رہے ہیں یا کسی کو مخبری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات ذرا سمجھیں کہ جب وہ ان کے ہیں تو پھر عمران خان کے حق میں یا عمران خان کے حوالے سے یہ بیان کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا عمران خان دی بیڑیاں جو وٹے پان دی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اپنا پورے طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں جس کام کے لیے انہیں ہر حکومت میں یا کم از کم اس حکومت میں جو حکومت باقاعدہ طور پر ان کی چتر چھایا کے نیچے آتی ہے، ان کی چھتری کے نیچے آتی ہے اور ان کو باقاعدہ لایا جاتا ہے، تو اس میں شیخ رشید صاحب ضرور حصے دار ہوتے ہیں۔ وہ وزیر بھی ہوتے ہیں، وہ ایم این اے بھی ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ تب سے جاری ہے جب سے میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے، تو اس وقت سے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ مسلسل، بلکہ اس سے پہلے بھی شاید وہ ایم این اے بن چکے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ کار جو ہے نا وہ چلتا آ رہا ہے۔ پھر درمیان میں نواز شریف کی ظاہر اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو گئی تو شیخ رشید نے پارٹی بدل ہو چکے، کسی اور پر چلا گیا، تو یہ ایک طریقہ کار شیخ صاحب کا موجود ہے اور وہ اس طرح سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب شیخ رشید کا یہ جو بیان ہے یہ لگتا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جناب جڑا نا وزیر اعظم وہ گرمی کھادی بیٹھا ہے، تو حالات جو ہیں وہ مزید اس سے تلخ ہو گئے ان کی بات کے بعد۔ اور جو میں نے آج مایوسی دیکھی ہے، اور 2-4 جو حکومتی ارکان تھے وہ آپس میں شیخ صاحب کی ان باتوں کو ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ شیخ صاحب کس طرح کے بیان دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی فائنل شو ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کی سیاست جو ہے اب وہ اپنے ایک نیا رخ اختیار کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس حکومت کے پاس شاید دن جو ہیں وہ کم رہ گئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کہ حکومت میں موجود ہیں، اور ان لوگوں کا بھی خیال ہے جو کہ مسلم لیگ نواز کے لوگ ہیں، اور پیپلز پارٹی کے بھی ایک آدھے بندے کا خیال کچھ اسی طرح سے ہے۔ یہ وہ ساری گفتگو ہے جو پنجاب اسمبلی کے کوریڈورز میں آج ہو رہی تھی، تو میں نے اس پر بات کرنا مناسب سمجھا۔ اب ایشو یہ ہے کہ اگر شو ڈاؤن ہونے جا رہا ہے تو شو ڈاؤن کس کے ساتھ ہوگا؟ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ جو شو ڈاؤن ہوگا، یہ اپوزیشن تو اس جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ دو ہاتھ کر سکے، اور یا اس حد تک کنفرنٹیشن جائے کہ پھر معاملہ کسی اور طرف نکل جائے۔ اپوزیشن کے پاس تو یہ حالات ہی نہیں ہیں، اگرچہ شہباز شریف صاحب یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اس پوزیشن میں آ جائے، لیکن فی الحال ایسا نہیں ہے۔ تو پھر حکومت کے مخالف جو فریق ہے دوسرا وہ کون ہے؟ تو یہ وہی ہیں جو پہلے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک صفحے پر ہیں، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں نے کہنا شروع کیا کہ اب انہوں نے صفحہ الگ کر لیا ہے، اور پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کاپیاں وکھریاں کر لی ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس طرح بڑھ رہے ہیں کہ جو عمران خان کو یا جن پر الزام ہے کہ وہ عمران خان کو لے کر آئے تھے، انہی کے ساتھ عمران خان کی نب نہیں رہی اور حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات جو ہیں، یہ نہ نبنے والی بات جو ہے یہ بہت دیر پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان کی اکنامک کرائسس اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ جو بھی حکومت اب آئے گی، فرض کریں، مطلب میں ایک ازیوم کر رہا ہوں اس بات کو کہ
کل فرض کریں کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور شہباز شریف آ جاتے ہیں یا بلاول آ جاتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان آ جاتے ہیں، مطلب کوئی بھی ان میں سے آ سکتا ہے، جو بھی کوئی آ جائے تو اس کو اس اکنامک کرائسس سے پاکستان کو نکالنے کے لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ 5 سے 7 سال کم از کم لگیں گے کہ پاکستان 2018 والی پوزیشن پر واپس آ سکے، یعنی 5.8 جو ہے اس کا جی ڈی پی ہو سکے۔ یہ مطلب اتنا زیادہ جو ہے نا ایک ہم سفر اپنی پشاں دے پاسے ہی اس کو کہتے ہیں، یعنی ہم ترقی معکوس جو ہے وہ ہم اس طرح سے کر چکے ہیں کہ ہمیں اب ترقی کے منازل کو صحیح سمت میں طے کرنے کے لیے کم از کم 5 سے 7 سال لگیں کہ ہم وہاں پر چلے جائیں جہاں پر ہم 2018 میں تھے۔ اس حالات میں پاکستان پہنچ چکا ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا جاتا ہے نا، تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اب وہ کچھ بھی ہو بہرحال ہے تو پاکستانی نا، تو ان حالات میں جب عمران خان بالکل ڈلیور نہیں کر رہے تو پھر ان سے بار بار کہا بھی گیا کہ خان صاحب یہ کر لیں، مثلا انہوں نے کہا بزدار کو بدل لیں، خان صاحب نے اڑی لالی میں نہیں بدلنا۔ ان سے کہا گیا کہ جناب خان صاحب سے کہا گیا کہ جناب اپوزیشن کے ساتھ صلح کریں اور حالات کو بہتر کریں، خان صاحب نے کہا میں نہیں کرنا۔ تو اس طرح کے سارے معاملات میں جب معیشت بری طریقے سے سفر کر رہی ہے تو پھر جو حالات لگ رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب خان صاحب کو کسی اور طریقے سے ڈیل کرنے کے موڈ میں آ رہی ہے، ورنہ شیخ رشید صاحب اس قسم کی مخبریاں نہ کرتے کہ خان صاحب نے بڑا غصہ چڑھیا جے کہ وزیر ملنے جا کے، تے خان صاحب جس لے ملتے ہیں جا کے اس وقت نہیں غصہ چڑھتا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اب حکومت کے ہاتھ سے اور عمران خان کے ہاتھ سے ریت کی طرح سلپ ہو رہی ہیں، پھسل رہی ہیں۔ اب جو بجٹ ہے وہ تو کہا جاتا ہے کہ پاس ہو ہی جائے گا، اور یہ میرے جو ہیں کچھ ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ بجٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا پاس ہو جائے گا، صوبے کا بھی رو کے ہو ہی جائے گا، لیکن اس کے بعد جو حالات ہیں نا وہ ایک سیریس موڈ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ ساری باتیں جو مجھ تک پہنچتی ہیں میں آپ تک ایمانداری سے پہنچا دوں۔ باقی آگے کیا ہوگا یہ اس کے لیے آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔